جنازہ جو ہے وہ رات کے وقت اندھیرے میں کی گئی اور اس کی خبر جناب حضرت ابو بکر عمر کو بھی نہ ہونے کی، اس جنازے کی خبر بتایا بھی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رات کے وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دفنا دیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع بھی نہیں دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، صحیح بخاری وغیرہ میں وہ حدیث بڑی مشہور آپ نے پڑھی ہے، سنی بھی ہوئی ہے، کہ ایک عورت یا ایک مرد، بعض روایات میں عورت کا ذکر آتا ہے کہ وہ کوئی حبشیہ عورت تھی، بعض روایات میں مرد کا ذکر ہے کالے رنگ کا، وہ مسجد میں صفائی کرتا تھا یا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے دن وہ نظر نہیں آیا، آپ نے پوچھا بھی کدھر گیا وہ مرد یا عورت، کہاں گئی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو فوت ہو گئی تھی اور ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، کہاں ہے؟ مدینہ میں، وفات بھی مدینہ میں ہوتی ہے، صحابہ کرام جنازہ بھی پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے بھی آپ مصروف ہیں اپنے معاملات میں یا آپ سو گئے ہوں گے، فوت ہوئی ہے تو ہم اس کو جنازہ پڑھ دیتے ہیں، دفنا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افلا کنتم اذنتمونی، مینوں کیوں نہیں یہ دسے اللہ دے بندو، دسو آ چلو دلونی علی قبریہا، مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے دعا کر دی، بعض روایات میں کہ آپ نے جنازہ پڑھا دیا، وہاں پڑھ دیا جنازہ دوبارہ۔ تو یہ سنت یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو جلد از جلد دفن کر دیں، اور اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے اعلان کر کے دور دور علاقوں سے لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں بھی اب ظاہر ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے یار کوئی بڑا عالم آ جائے، کوئی نیک بندہ آ جائے، تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اس کو دفنا دیا۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرتے بھی حضور جنازہ پڑھاؤ اندر زیادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کی تو کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ میں مجھے قبر پہ لے جاؤ، میں وہاں دعا کر دیتا ہوں۔ ایسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، ان کے بہت سارے معاملات تھے، دن رات میں مصروفیات تھیں، ان کو دیکھتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ نے اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فوراً دفنا دیا ہے، سنت طریقہ بھی یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی فوت ہو جلد از جلد اس کو دفن کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی میت فوت ہوتی ہے نا اس کو جلدی دفن کر دیا کرو، جب کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہو نا تو جو نیک ہوتی ہے نا، نیک میت، وہ کہہ رہی ہوتی کہ جلدی لے جاؤ مجھے، جلدی لے جاؤ، اس کو پتہ ہے میرے لیے اللہ رب العزت نے انعام و اکرام بنایا ہے، تیار کیا۔ اور جو بری ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے ہینا تذابون بیا، مینوں کتنے لے جاندے ہو، نہ لے کے جاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ بری ہے تب بھی کندھوں سے اتارنا تو ہے، آپ نے جلدی اتارو، اچھی ہے تو اس کو خود جلدی ہے، لے کے جاؤ جلدی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا، اور جس طرح صحابہ کرام نے خیال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات کا یا آپ کے آرام کا، تو اسی طرح علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے، آپ کے شیڈول کو دیکھتے ہوئے آپ کو نہیں اطلاع کی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض تھی کسی معاملے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، تو وہ معاملہ ڈسکس کر لو بھی، غلطی کس کی تھی؟ غلطی۔ اور یہاں میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جو پہلے نہیں سنا سکا، وہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں، چلو یہاں آ جائے گی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن معاملہ آیا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا آپس میں تکرار ہو گیا، کسی معاملے پہ تلخی ہوگی باتوں باتوں میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے معذرت کرتے ہیں کہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی غلطی ہو گئی ہے، لڑائی ہماری تلخ کلامی ہوئی تھی تو میں سمجھتا ہوں میرے سے زیادتی ہو گئی ہے تو آپ درگزر کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ اس پہ غصے میں تھے تو وہ نہیں مانے، وہ ناراض ہی رہے کہ نہیں میں نے تو نہیں ماننا، میں ناراض ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو کے آ گئے وہاں سے۔ تھوڑی دیر بعد عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پریشانی ہوئی کہ یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میری تلخی ہوئی، میرے سے افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بڑے عالم بھی ہیں، شان مقام فضیلت بھی زیادہ ہے، اور پھر انہوں نے میرے سے معذرت بھی کی، میں نے پھر بھی نہیں مانی جذبات میں، تو مجھے نہیں چاہیے تھا ایسے۔ وہ بھاگے آئے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں نہیں ملے ابوبکر رضی اللہ عنہ، مسجد میں آ گئے کہ مسجد میں ہی ہوں گے، تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کو واقعہ معلوم ہو گیا تھا پہلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنے پر معلوم ہو گیا کہ ابوبکر پریشان ہے، کیوں پریشان ہے، بتایا کہ اس طرح
میری عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تلخی ہوئی ہے اور میں نے ان سے معذرت بھی کی ہے، لیکن انہوں نے میری معذرت نہیں مانی، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، ناراضگی کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ پر ناراض ہو کر آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میری وجہ سے، میری تلخی کی وجہ سے، یہ جو ہمارے درمیان معاملہ ہوا، میری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو رہے ہیں اور بہت سخت ناراض ہو رہے ہیں، یہ کام خراب ہو رہا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گر گئے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول بلا شبہ قسمیہ بات، حلفیہ بات یہ ہے اللہ کے رسول غلطی تو میری تھی، مجھے ابو بکر کی غلطی تھی، آپ عمر پر ناراض نہ ہو، غلطی میری تھی اور اس لیے میں ہی معذرت کر رہا تھا، انہوں نے معذرت نہیں جذبات میں قبول کی تو آپ ناراض نہ ہوں ان سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض رہے مسلسل، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو مخاطب کر لیا، سب صحابہ کرام کو، جن میں علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، بات سمجھے کہ نہیں، سب صحابہ کو مخاطب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا حل انتم تارکون لی صاحبی، اور میری وجہ سے میرے ساتھی سے درگزر نہیں کر سکتے؟ بتایا یہ غلطی ابو بکر کی ہو 100 دفعہ ہو، تمہیں کوئی حق نہیں ملتا کہ تم ابو بکر سے ناراض ہو۔ ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میری غلطی، قسم اٹھا رہے ہیں انی کنت لا اظلم، اللہ کے رسول اس میں کوئی شبہ نہیں، غلطی تو میری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب صحابہ کو مخاطب کر کے، جن میں علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، سارے صحابہ، ساری امت مخاطب ہے، فرماتے ہیں کہ میرا چہرہ دیکھو اور میری طرف دیکھ کے بھی میرے ساتھی سے درگزر نہیں کر سکتے، تم ابو بکر سے ناراض ہونے کی سوچتے ہو، میری طرف دیکھ لیا کرو کہ ابو بکر کا تعلق کس سے ہے۔ اور یہ سب سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو خارج کر لیا کہ ابو بکر میرے ساتھی ہے نا، میرے ساتھی سے میری وجہ سے درگزر نہیں کر سکتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر یہ میری اس وقت تصدیق کر رہے تھے جب تم سب کہہ رہے تھے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے جھٹلا رہے تھے لوگ، ابو بکر میری تصدیق کر رہے تھے، اور جب لوگ مجھے دکھ پہنچا رہے تھے ابو بکر میری غمخواری کر رہے تھے، تم میری وجہ سے ابو بکر سے درگزر نہیں کر سکتے۔ اس حدیث سے ثابت، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ غلطی ابو بکر کی بھی ہو، کوئی دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ابو بکر سے ناراض ہو سکتا نہیں، اور غلطی بھی ابو بکر کی نہ ہو تو پھر بھی جو ناراض ہوا ہے کسی وجہ سے ناراض ہوا ہوگا نا، وہ غلطی کس کی تھی؟ اگر علی رضی اللہ عنہ کی نہیں تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی، تب بھی علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات، یہ عمل درست نہیں تھا اگر انہوں نے اس وجہ سے کیا۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ مصروفیات کو دیکھ کر کیا، ناراضگی نہیں تھی، مصروفیات دیکھی کہ خلیفہ وقت کی مصروفیات ہیں تو لہٰذا انہیں تنگ نہ کیا جائے، اور جنازہ فوراً پڑھنا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی قریب نہیں ہے تو جنازہ پڑھے سنت کے مطابق۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ناراض ہو کر اطلاع نہیں دی تو ہم کہتے ہیں اگر غلطی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی تب بھی ناراض ہونا نہیں بنتا تھا، اور اگر غلطی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نہیں تھی، علی رضی اللہ عنہ کی تھی، تو تب بھی ابو بکر کا کیا قصور ہے رضی اللہ عنہ؟ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو ایسی بات کریں گے کہ سب صحابہ کا ادب و احترام رہے اور کسی کے بارے میں بھی ایسی بات نہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، اتنا بڑا علاقہ ہے جو اسلام نے فتح کر لیا ہے، اور پھر ایسے طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، مسلمہ کذاب کا فتنہ ہے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد اٹھنے والے فتنے ہیں نا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان معاملات میں بھی ظاہر ہے مصروف ہے، تو علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ابھی فوت ہوئی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق فوراً دفن کرنا چاہیے تھا، اس وجہ سے نہیں اطلاع دی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں